اگر آپ بھی ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں تو ایک بار اس کہانی کو ضرور سنیں۔ فروری کی سرد شام تھی۔ علی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا جب اس کا قریبی دوست احمد اس کے پاس آیا۔ احمد کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن تھی۔ علی نے مسکرا کر پوچھا، احمد کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ احمد نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، علی میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اسلام میں ویلنٹائن ڈے کا کیا مقام ہے؟ کیا محبت کرنا غلط ہے؟ علی نے مسکراتے ہوئے احمد کو قریب بٹھایا اور نرمی سے کہنے لگا، محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کیا جائے؟ کیا یہ کسی خاص دن کے محتاج ہے؟ اور یہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ احمد نے بے چینی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں علی، میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دن آیا کہاں سے ہے۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور گویا ہوا، یہ دن رومی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، 3 صدی عیسوی میں روم پر بادشاہ کلاڈیس کا راج تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شادی کی وجہ سے فوجی کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے فوجیوں کے شادی کرنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن ایک مسیحی راہب ویلنٹائن خفیہ طور پر فوجیوں کی شادی کرواتا تھا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے وہ جیلر کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا۔ روایت کے مطابق ویلنٹائن کو 14 فروری کو سزائے موت دی گئی اور اس نے مرنے سے پہلے جیلر کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تھا، تمہارا ویلنٹائن۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، تو پھر یہ دن کیوں منایا جاتا ہے؟ علی نے وضاحت کی، وقت کے ساتھ ساتھ رومی روایات اور مسیحی ثقافت کے امتزاج نے اس دن کو محبت کے دن کے طور پر متعارف کروا دیا۔ یہ بعد میں مغربی ممالک میں ایک رواج بن گیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو پھول، تحائف اور محبت بھرے پیغامات دینے لگے۔ احمد نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، لیکن علی، اگر یہ محبت کا دن ہے تو اسلام میں اس کی کیا ممانعت ہے؟ علی نے نرمی سے کہا، احمد، اسلام محبت کا مخالف نہیں بلکہ اسے پاکیزگی اور حدود میں رکھنے کی ہدایت دیتا ہے۔ محبت کوئی بری چیز نہیں، مگر شیطان اکثر پاکیزہ جذبوں کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ مغربی ثقافت کی دین ہے، جہاں غیر محرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں، جو کہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، تو کیا اسلام میں محبت کا کوئی تصور نہیں؟ علی مسکرا کر بولا، محبت کا سب سے اعلیٰ معیار ہمیں حضرت محمد کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ کی محبت حضرت خدیجہ سے ایسی تھی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ انہیں یاد کرتے رہے۔ محبت نکاح کے ذریعے عزت اور وفاداری کے بندھن میں ہوتی ہے، نہ کہ عارضی خوشیوں کے ذریعے۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، تو کیا ہمیں محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ علی نے نرمی سے جواب دیا، ضرور کرنا چاہیے، مگر جائز طریقے سے۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ حسن سلوک، محبت بھری باتیں اور وفاداری سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دن کے لیے محبت کا دعوی کرنا اور باقی سال اس محبت کو فراموش کر دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ احمد کے چہرے پر اب سکون تھا۔ اس نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں محبت کو سچائی، وفاداری اور عزت کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ اپنے والدین، بہن بھائی، شریک حیات اور دوستوں سے روز محبت کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک دن۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت قربانی، عزت اور احساس کا نام ہے، نہ کہ صرف چند گلابوں اور تحفوں کا۔